بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ لاس اینجلس کی آگ اور پھیلی، مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ تیز ہواؤں سے صورتحال خطرناک ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بجلی سے محروم۔ نئی آگ شروع کرنے کے شبے میں ایک شخص گرفتار، 10,000 عمارتیں تباہ، امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ قرار دیا گیا۔ غازہ ہلاکتیں موجودہ تعداد سے 40% زیادہ ہو سکتی ہیں، ایکسپرٹس کے حوالے سے لانسیٹ جرنل کی رپورٹ۔ ICC وارنٹ سے اسرائیلی لیڈرز کو بچانے کے لیے امریکی ہاؤس میں بل منظور، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کی تنقید۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں جاری، کئی مقامات پر جنگ بندی کی تائید میں مظاہرے۔ سعودی عرب، قطر اور امارات نے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو رد کر دیا، کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، امن کوششیں متاثر ہوں گی۔ سول وار کا شکار سوڈان میں 30 لاکھ بچوں کو غذا کی کمی کا سامنا ہے، یونیسیف کی رپورٹ جاری۔ پوٹین ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار، انتظامات شروع ہو گئے، نئے صدر کی حلف برداری سے پہلے کرملن کا بیان۔ انڈیا شیخ حسینہ کا پاسپورٹ کینسل کرے، بنگلہ دیش نے کیا مطالبہ، کہا تمام ملکوں کو پاسپورٹ برخاست کرنے کے فیصلے سے واقف کرا دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی آگ کی۔ امریکہ کے لاس اینجلس میں آگ اور پھیل گئی ہے اور زیادہ تباہی کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ لاس اینجلس میں جنگل کی آگ کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ تیز ہواؤں سے آگ اور پھیل سکتی ہے۔ 5 جگہوں پر آگ اب بھی بھڑک رہی ہے۔ اس دوران ایک شخص کو تازہ آگ شروع کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے چیف نے بتایا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ شروع میں یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ لاس اینجلس میں غلطی سے ہر سیل فون پر الرٹ جاری کر دیا گیا، لیکن بعد میں اس بارے میں صفائی دی گئی۔ ہزاروں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ اب تک 10,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ہے، یعنی سب سے زیادہ کسی آگ میں نقصان ہوا ہے تو وہ یہ آگ ہے۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ویسٹ ہلز میں تیسری آگ بھڑک اٹھی۔ لاس اینجلس کی میئر کیرن ہیس نے بتایا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ اور پھیل رہی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان علاقوں میں نیوکلیئر بم گرا دیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً 1,80,000 لوگوں کو تخلیے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور 2 لاکھ لوگوں کو بھی وارننگ دی جا سکتی ہے۔ ساؤتھ کیلیفورنیا میں 2,85,000 سے زیادہ لوگ بجلی کے بغیر ہیں۔ کئی اہم شخصیتیں اپنے گھروں سے محروم ہو چکی ہیں، جن میں جیمز ووڈز، پیرس ہلٹن، بیلی کرسٹل وغیرہ شامل ہے۔ عہدیدار فی الحال نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیومن نے کہا کہ نیشنل گارڈز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مرکزی حکومت کیلیفورنیا کی بحالی کے 100% خرچ کو برداشت کرے گی۔
صدر نے امید ظاہر کی کہ آنے والی ٹرمپ حکومت ضرورت پڑنے پر ریاست کی مدد برقرار رہے گی۔ اس دوران لاس اینجلیس سے لوٹ مار کی خبریں آ رہی ہیں۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ امریکی تاریخ کی یہ سب سے مہنگی آگ لاس اینجلیس میں لگی ہے، جس سے ہالی ووڈ کے سٹارز کے گھروں کی تباہی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کسی فلمی منظر جیسا ہے۔ اس شہر میں امریکہ کے سب سے مہنگے گھر ہیں۔ ایکسپرٹس اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا اس آگ کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ لانسیٹ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ غازہ میں مرنے والوں کی تعداد فی الحال بتائی جانے والی تعداد سے 40% زیادہ ہو سکتی ہے۔ سرکاری فگرز میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی جارحیت میں 46,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق یہ تعداد 41% زیادہ ہو سکتی ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹریول میڈیسن اور یالے یونیورسٹی اور دوسرے اداروں نے یہ سروے کرتے ہوئے رپورٹ تیار کی۔ یہ رپورٹ لانسیٹ جرنل میں چھپی ہے۔ لانسیٹ نے کہا کہ غازہ کی وزارت صحت مرنے والوں کی تعداد ریکارڈ کرنے کے لیے صحیح اور ایکوریٹ الیکٹرانک وسائل نہیں رکھتی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے کئی لاشیں دبی ہوئی ہیں، کئی لوگ لاپتہ ہیں۔ ایسے میں لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت اسرائیل کے جنگی مجرمین کی حفاظت کی جائے گی جن کے خلاف عالمی عدالت نے پابندیاں لگائی ہیں۔ ہاؤس کے ارکان نے 140 کے مقابلے 243 ووٹوں سے اس بل کو منظوری دی ہے۔ پچھلے سال ہیگ سے کام کرنے والی عالمی عدالت ICC نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوو گیلنٹ کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا۔ ان پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی عہدیداروں کی حفاظت کے لیے بل منظور کرنے پر امریکی پارلیمنٹ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پر تنقید کی۔ اسرائیل نے غازہ میں الگ الگ مقامات پر حملے جاری رکھے۔ ان حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ غازہ میں 26 لوگوں کی شہادت کی خبریں ہیں۔ بریجی ریفیوجی کیمپ میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ سٹی میں 2 شہادتوں کی خبر ہے۔ خان یونس میں ایک ڈرون حملے میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ جنگ کے 462 دن پورے ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی کی ہیں۔ لبنان کی حکومت نے اس پر احتجاج کیا ہے۔ اس دوران دنیا کے کئی ملکوں میں غازہ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے، ان میں سائپرس بھی شامل ہے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE نے اسرائیل کی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کرنے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اس نقشے کو رد کرتا ہے جس میں جھوٹے طریقے سے فلسطین، جارڈن، سیریا اور لبنان کو اسرائیل کا علاقہ بتایا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ خطے میں اپنے قبضے کا دائرہ بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی حکومت نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ دوسرے ملکوں کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرے۔ قطر اور UAE نے بھی اسرائیلی نقشے کی مذمت کی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ عالمی قانون اور عالمی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور ایسی کارروائیوں سے غازہ میں امن کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ UAE کی وزارت خارجہ نے بھی نقشے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکتوں سے تناؤ میں اضافہ ہوگا اور پرامن حل کی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ فلسطینی اتھارٹی اور جارڈن نے بھی نقشے کی مذمت کی۔ یہ نقشہ اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پیش کیا گیا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے لبنان کے نئے صدر جوزف اون کو مبارکباد دی ہے۔ 13 ناکام کوششوں کے بعد آخرکار پارلیمنٹ نے نئے صدر کو چن لیا۔ جوزف اون کو امریکہ اور سعودی عرب کی تائید حاصل ہے۔ اب ان کے سامنے اسرائیل حزب اللہ جنگ کے بعد ملک کی دوبارہ تعمیر کا اہم نشانہ ہے۔ جوزف اون کے صدر بننے کے ساتھ ہی صدر کے عہدے کے لیے 2 سال سے جاری ڈیڈ لاک ختم ہوا۔ جب سے میشیل اون نے استعفیٰ دیا ہے یہ عہدہ خالی تھا۔ لبنان کے دستور کے مطابق صدر وہاں پر ہمیشہ عیسائی ہوتا ہے، وزیر اعظم سنی ہوتا ہے اور پارلیمنٹ اسپیکر شیعہ ہوتا ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت جوزف اون کی صدارت میں تمام شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں مسعود پزشکیان نے مبارکبادی کا پیغام روانہ کیا۔ جمعرات کو 128 رکنی پارلیمنٹ میں 2 راؤنڈ کی ووٹنگ کے بعد تیسرے راؤنڈ میں صدر کو چنا گیا۔ اس سے پہلے حزب اللہ کے امیدوار نے حزب اللہ کی تائید سے جو امیدوار تھے انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور جوزف اون کی تائید کی۔
یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ سوڈان میں 30 لاکھ بچوں کو غذا کی کمی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ سوڈان لمبے عرصے سے خانہ جنگی کا شکار ہے، جہاں عبدالفتاح البرہان اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے چیف ہمتی کی فوجوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ عبدالفتاح البرہان آرمی چیف ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ 5 سال کی عمر تک کے 32 لاکھ بچوں کو اس سال غذا کی کمی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوڈان کے 5 علاقوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ پچھلے 20 مہینوں سے یہ لڑائی جاری ہے۔ نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے 11 اور 12 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والی ایک تعلیمی کانفرنس میں حصہ لینے کی تصدیق کی ہے۔ یہ کانفرنس لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو کم عمری میں ہی بچیوں کی تعلیم کے لیے مہم چلانے پر طالبان نے گولی مار دی تھی۔ ملالہ کا تعلق سوات وادی سے تھا، ان کے سر میں گولی ماری گئی تھی اور کئی سرجریز کے بعد وہ بچ پائی تھی۔ یہ حملہ 9 اکتوبر 2012 کو کے پی صوبے کی سوات وادی میں کیا گیا تھا۔ اس حملے میں ان کی سہیلیاں کائنات اور شازیہ بھی زخمی ہوئی تھیں۔ ملالہ کو اس وقت گولی ماری گئی تھی جب وہ بس میں اسکول سے گھر جا رہی تھیں۔ ملالہ نے پاکستان واپسی کا موقع ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں دنیا بھر کے مسلم لیڈرز کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ لوں گی۔ اتوار کو میں اسکول جانے والی لڑکیوں کی حفاظت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ میں اس بارے میں بھی بتاؤں گی کہ کیوں طالبان کو افغان عورتوں اور بچیوں کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ ملالہ فنڈ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وہ شخصی طور پر اس کانفرنس میں حصہ لیں گی۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 20 جنوری کو امریکہ کے صدر کی حیثیت سے ٹرمپ حلف لینے والے ہیں۔ کرملن نے یہ بھی کہا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان ملاقات کے انتظامات شروع ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 3 سال سے جاری یوکرین جنگ کو ختم کریں گے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے کئی بار کہا ہے کہ وہ امریکی صدر اور دوسرے عالمی لیڈرز کے ساتھ کھلے دل سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی جمعرات کو کہا تھا کہ پوٹین سے ملاقات کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو رد کر دیا ہے کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست ہونا چاہیے۔ ٹراڈو نے کہا کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے توجہ ہٹانے کی ایک چال ہے۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹراڈو نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کینیڈا کے لوگوں کو کینیڈا کے شہری ہونے پر فخر ہے، ہم امریکی نہیں ہیں۔ ٹرمپ اپنے اس بیان کے ذریعے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے حال ہی میں کینیڈا کو دھمکی دی تھی کہ وہ کینیڈا کی چیزوں پر 25% ٹیرف لگائیں گے۔ حال ہی میں ٹراڈو نے لبرل پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جلد ہی وزیر اعظم کے عہدے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ اس بیان کے بعد یا اس اعلان کے بعد ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کی ریاست ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا پاسپورٹ کینسل کر دے۔ حال ہی میں انڈیا نے ان کے ویزے کی مدت بڑھائی تھی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت مانگ کر رہی ہے کہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے تاکہ پچھلے سال ان کی حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کے لیے ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان محمد رفیق الاسلام نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کو کینسل کرنے کے بارے میں تمام ملکوں کو بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں زیروڈا کے شریک بانی نکھل کامتھ کے ساتھ حصہ لیا۔ پیپل بائی WTF چینل پر 2 گھنٹے کی بات چیت کے دوران مودی نے اپنی زندگی کے بارے میں الگ الگ سوالات کے جوابات دیے۔ ان سوالوں کا تعلق ان کے شروعاتی دنوں، تعلیم، سیاست، تناؤ سے نمٹنے کی اسٹریٹجی، زندگی کی ناکامیوں اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں سے تھا۔ مودی نے کہا کہ انہوں نے نکھل کامتھ کے ساتھ بہت مزیدار بات چیت کی ہے۔ مودی نے اس موقع پر کہا کہ وہ ایک انسان ہیں، انہوں نے بھی کئی غلطیاں کی ہیں۔ کرکٹر روی چندرن اشون نے کہا ہے کہ ہندی ملک کی قومی زبان نہیں ہے۔ ان کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اشون نے، جنہوں نے حال ہی میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کرکٹ کی دنیا کو اور اپنے فینس کو چونکا دیا، کہا کہ ہندی ہماری سرکاری زبان ہے، قومی زبان نہیں ہے۔ اشون نے تمل ناڈو کے ایک انجینئرنگ کالج کی گریجویشن تقریب میں یہ تبصرہ کیا، جہاں ہندی کا استعمال ہمیشہ ایک حساس مسئلہ رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز، ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز۔
3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ لاس اینجلس کی آگ اور پھیلی، مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ تیز ہواؤں سے صورتحال خطرناک ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بجلی سے محروم۔ نئی آگ شروع کرنے کے شبے میں ایک شخص گرفتار، 10,000 عمارتیں تباہ، امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ قرار دیا گیا۔ غازہ ہلاکتیں موجودہ تعداد سے 40% زیادہ ہو سکتی ہیں، ایکسپرٹس کے حوالے سے لانسیٹ جرنل کی رپورٹ۔ ICC وارنٹ سے اسرائیلی لیڈرز کو بچانے کے لیے امریکی ہاؤس میں بل منظور، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کی تنقید۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں جاری، کئی مقامات پر جنگ بندی کی تائید میں مظاہرے۔ سعودی عرب، قطر اور امارات نے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو رد کر دیا، کہا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، امن کوششیں متاثر ہوں گی۔ سول وار کا شکار سوڈان میں 30 لاکھ بچوں کو غذا کی کمی کا سامنا ہے، یونیسیف کی رپورٹ جاری۔ پوٹین ٹرمپ سے بات چیت کے لیے تیار، انتظامات شروع ہو گئے، نئے صدر کی حلف برداری سے پہلے کرملن کا بیان۔ انڈیا شیخ حسینہ کا پاسپورٹ کینسل کرے، بنگلہ دیش نے کیا مطالبہ، کہا تمام ملکوں کو پاسپورٹ برخاست کرنے کے فیصلے سے واقف کرا دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔